بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کے آنسو۔ حضرت تمیم بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شام تشریف لائے، ان کا استقبال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کیا اور ان کا ہاتھ چوما۔ اس کے بعد دونوں تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگے۔ مسلم ابن عکیس کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے بیان کیا کہ انہوں نے ابو عبیدہ بن الجراح کو روتا ہوا پایا تو ان سے دریافت کیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمانے لگے، میں اس پر روتا ہوں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کا ذکر فرمایا اور شام کی فتح کی خوشخبری دی۔ شام ایک ملک ہے اور فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر تم کچھ دنوں زندہ رہے تو تیرے لیے 3 غلام کافی ہوں گے اور 3 گھوڑے کافی ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد آج میں اپنے گھروں کو غلاموں سے اور اپنے استنبل کو گھوڑوں سے بھرا ہوا دیکھتا ہوں، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملوں گا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ سے اسی حال میں ملے جس حال میں میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت بشیر بن اقربہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے باپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شہید ہو گئے، اس پر خدا کی رحمت ہو۔ یہ سن کر میں رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور فرمایا، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ میں تیرا باپ ہو جاؤں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری ماں ہو جائے؟ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ہم یمن میں تھے۔ آپ نے فرمایا، اے اہل ایمان، اسلام لاؤ، محفوظ رہو گے۔ میں تمہاری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں مرتے دم تک ان کے ساتھ رہا۔ جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو میں رو دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے رلایا؟ میں نے عرض کیا، میں اس علم پر روتا ہوں جو آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، ایمان اور علم قیامت تک ثابت رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔